بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب باجوہ آپ کو یاد ہوں گے، اور ویسے تو آپ کو صابر مٹھو بھی یاد ہوں گے۔ جناب باجوہ کے سمدھی بڑے مشہور تھے، بہت کچھ ہوتا رہا۔ پچھلے دنوں ان کے بارے میں نوٹس ایشو ہوئے، پتہ چل رہا تھا نوٹس آ گئے ہیں ایف آئی اے کے۔ وہ نوٹسوں کا تو پتہ نہیں کیا بنا، وہ تو میں آپ کو تھوڑا سا وہ بھی میں بتاؤں گا۔ لیکن صابر مٹھو الیکشن کی کیمپین کر رہے ہیں، کون سا الیکشن، کس کی کیمپین، اور صابر مٹھو اس میں کیا کر رہے ہیں، یہ ساری تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن دوسری طرف عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت کو تو سوشل میڈیا کا پتہ ہی نہیں ہے، انہیں کیا پتہ کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کیا ہوتی ہے۔ ویسے شاید ان کی بات ٹھیک بھی ہو، کیونکہ حکومت کو کیا پتہ، جو کر رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا۔ ان کا ایک انٹرویو بھی ہے، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ اور ان کی اپنی ویب سائٹ یعنی پی ٹی آئی کی ویب سائٹ بند ہے، اسی وجہ سے وزیر اعظم اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اور معاملات عدالتوں میں ہیں، عدالتوں میں ججز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ جو تھا نا 5, 8 اور اس طرح کے مسائل، میرا خیال ہے شاید بیلنس چینج ہو جائے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کیسز بہت زیادہ ہیں، پینڈنگ کیسز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں، اس کو نپٹانا ہے۔ اور پی ٹی آئی والوں نے ویسے تو لوگوں کو کٹ لگانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، ایک اداکار کو کٹ پڑ گئی ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں سے ضروری چیز یہ ہے کہ امریکہ میں ساری لابنگ، سارے پیسے خرچنے کے باوجود گیم چینج ہو رہی ہے۔ وہ کیا گیم چینج ہو رہی ہے؟ تو آج کی 2 خبریں تھیں۔ ایک تو ڈونلڈ بلوم جو پاکستان میں ہیں، ان کا بیان، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں، کام کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کے جو پروگرام ہے پاکستان کے لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں مضبوط حکومت چاہتے ہیں۔ پاکستان میں انویسٹمنٹس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ $250 ملین، $250 ملین وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں صاف پانی کے حوالے سے۔ $85 ملین جو ہیں وہ میل نیوٹریشن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور اس پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اور جناب $20 ملین جو ہے وہ تعلیم اور ایکڈیمک پروگرامز کے حوالے سے انویسٹ کر رہے ہیں۔ تو امریکہ کی اتنی سارے پیسے، چکر کیا ہے سوچے ذرا۔ ایک طرف امریکہ بہادر سے خبریں آ رہی تھی نا کہ قراردادیں پاس کرائی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جائے گا، لابنگ ہو رہی ہے، فرموں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، بڑی بڑی فرموں کو جو لابنگ فرمز ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے۔ تو یہ ساری خبریں آ رہی تھی۔ دوسری طرف وہاں سے اچھی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں، عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے لیے الٹ، اور ویسے وہ ظاہر ہے اچھی خبریں ہیں۔ اور دوسری خبر جو آج ہی کے دن میں تھی وہ ڈونلڈ لو کے حوالے سے ہے۔ ڈونلڈ لو یاد ہے نا آپ کو، وہ عمران خان صاحب، سائفر اور ساری کہانیاں جو چلی تھیں۔ تو بہرحال ڈونلڈ لو صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے حکومت سے $101 ملین مانگے ہیں پاکستان کے لیے، یہ کانگریس مین کو بتایا انہوں نے۔ اور وہ پاکستان میں خرچ ہوں گے 3 چیزوں پہ۔ اگین پاکستان کے لیے بہتر خبر، لیکن عمران خان کے لیے پریشانی، پی ٹی آئی کے لیے پریشانی۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ یہ پیسے خرچ ہوں گے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے، اور جناب ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے۔ تو ساری باتیں ان کے لیے الٹ ہیں عمران خان صاحب کے لیے۔ بہرحال یہاں تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب خود رو دھو رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کو تو ڈیجیٹل دہشت گردی کا پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں، حکومت کو کیا پتا، بیچارے باقی لوگوں کو جو کر رہے ہیں ان سے زیادہ کس کو پتا ہوگا۔ اور وزیر اعظم نے تو ویسے کہا نا کہ ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ بھی ڈیجیٹل دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے، فوج کے سربراہ کے خلاف اس پہ زہر اگلا جا رہا ہے اور باقی ساری چیزیں جو ہو رہی تھیں۔ تو ایک آپ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک انٹرویو گردش کر رہا ہے، عمران خان صاحب کا انٹرویو ہے، اے آئی جنریٹڈ، عمران خان صاحب کی آواز اور ہوسٹ جو ہے وہ بھی اے آئی جنریٹڈ۔ اور اس میں عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ 8/6 کے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس پہ میرے خیال میں حکومت کو کرنا چاہیے۔ وہ ویسے تو اسی انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے نوٹس دیے اپنے وکلا کو، ان کے ذریعے میرا انٹرویو بن جاتا ہے جو باہر آ جاتا ہے۔ لیکن وہ اخبارات یا وہ جرائد، وہ انٹرنیشنل میڈیا جو ان کے انٹرویوز چھاپتا ہے، ان سے کسی لیول پہ پوچھا جانا چاہیے کہ یہ کہاں سے ہے، کیا سورس ہے آپ کے پاس۔ اور یہ والی بات تو جو ڈیتھ سیل والی ہے وہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اس پہ تو بڑا کلیئر کٹ ان سے بات کی جا سکتی ہے۔ ان کے خلاف میرے خیال میں قانونی کارروائی بھی شاید ہو سکتی ہے کہ آپ یہ جھوٹ کیسے لکھ رہے ہیں۔ ایک شخص جو جیل میں ہے، اس کے بہا پر کوئی آدمی آپ کو آ کر خبر دیتا ہے غلط، اور وہ آپ اٹھا کے چھاپ دیتے ہیں پوری دنیا کے لیے۔ تو کیا حکومت اس حوالے سے کوئی کارروائی کرے گی؟ کیونکہ وہ ڈیتھ سیل تو ہے نہیں۔ وہ جو 8
بیرکس کا ایک پورا سیل بنا کے پورا کمپاؤنڈ ان کو دیا گیا ہے، وہ تو ڈیتھ سیل نہیں ہو سکتا نا. تو اس پہ میرے خیال میں، اور جو فیسلٹیز ہیں، کھانا پینا، ایکسرسائز، جم اور واک اور باقی ساری چیزیں بھی جو ہے نا، اسپیشل واش روم اور دیگر چیزیں جو ہیں انہیں ملی ہوئی ہیں، بکس، اخبارات، بلا بلا بلا. تو اس سارے پہ میرے خیال میں حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے. ان جرائد کو لکھنا چاہیے، ان کو خط لکھنا چاہیے، ان کو نوٹس بھیجنا چاہیے کہ آپ یہ کیسے جھوٹی خبریں عمران خان کے حوالے سے چھاپتے ہیں. تو لیکن خیر، جھوٹی خبریں چلتی رہیں گی. یہاں پر بھی ہمارے ہاں یہ معاملات عدالتوں میں بھی جائیں گے، اور عدالتوں میں ویسے تو جو بھی معاملات چل رہے ہیں عدالتوں میں ججز کی تعداد میں اضافے کی بھی بات ہو رہی ہے. سینٹ میں جو اب کمیٹی اس کو غور کر رہی ہے کہ مستقل ججز کی تعداد بڑھا دی جائے. اچھا، پی ٹی آئی نے ظاہر ہے اس پہ شور مچانا ہے، ان کے خیال میں تو ہر چیز جو ہے وہ ان کے خلاف جا رہی ہے، تو اس لیے وہ اس پر شور بچائیں گے. لیکن عدلیہ میں جتنے کیسز پینڈنگ ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو یہ لازمی ہے، بڑا ضروری ہے، کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو لیٹ نہیں ہونا چاہیے، فوری انصاف ملنا چاہیے. وہ جو 50 سال کیسز پڑے رہتے ہیں ان کو، اس ایشو کو ریزالو کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ وہ اسپیڈی کام ہو اور زیادہ کیسز سیٹل ہو جائیں. یہ سارے چیزیں اپنی جگہ ہوں گے. لیکن پی ٹی آئی والے جو ہے نا، ایک تو شور مچاتے ہیں، دوسرا پھینٹی لگانے پر بھی ڈائریکٹ آئے ہوئے ہیں. اداکار طاہر انجم کو جس طرح سے ان پر تشدد کیا گیا، ان کے کپڑے پھٹ گئے، مطلب وہ بڑی غلط بات ہے. اچھا، اگر کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، آپ ایک ڈرامے بازی ہے نا، وہ جو کل بھی ہم دیکھ رہے تھے ٹی وی پر، ان کی بھوک ہڑتال ہو رہی ہے جی. اچھا، اب جو بھی ان کا ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی، اگر کوئی ویڈیو بنا رہا ہے تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ بھوک ہڑتال کا جو کل ہوئی تھی، علامتی جو تھی، بہرحال وہ 3 بجے شروع کی، یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد ان کے لوگوں نے بھوک ہڑتال شروع کی تھی، اور رات کے کھانے سے پہلے 7 بجے بھوک ہڑتال ختم ہو گئی تھی. تو آئی تھنک انہوں نے چائے کی ہڑتال کی تھی بیسیکلی، تو کیونکہ لنچ اور ڈنر کے درمیان جو ٹی بریک ہوتی تھی اس کی انہوں نے ہڑتال کی تھی، اور اس کو وہ بھوک ہڑتال کا نام دیتے ہیں. اسی طرح باقی جو ان کے احتجاج ہیں، جو ڈرامے بازی ہیں، اس پر اگر کوئی ان کو اس کی ویڈیو بنا رہا ہے تو اس پہ وہ لوگوں کو پھینٹی لگانے کو چل پڑے ہیں. لیکن بہرحال یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے، کیونکہ ان کے خلاف پراپر کارروائی نہیں ہو رہی ہے. نہ صرف ڈیجیٹل دہشت گردی، بلکہ 9 مئی کی دہشت گردی کے باوجود ابھی تک کوئی بڑا قانونی جو ہے نتیجہ سامنے نہیں آیا اس کا. خیر، وہ چونکہ ابھی ملٹری کورٹس والا بھی معاملہ ہے، اس کو بھی دیکھیں گے. عدالتوں نے فائنلی سن کے اس پہ ڈیسیژن تو دینا ہے، اس پہ کیا ڈیسیژن آتا ہے. لیکن دوسری طرف ایک اہم بات چیز یہ ہے کہ جنرل باجوہ وہ بھی کلیئر ہو گیا، سمجھے آپ، بالکل کلیئر ہے. مطلب ویسے تو پہلے سے ہی کلیئر ہے، باجوہ ہو، فیض ہو، کسی نے کچھ نہیں کہنا انہیں. گزشتہ دنوں 3 لوگوں کو نوٹسز ہوئے، جن میں صابر مٹھو صاحب بھی تھے، جو باجوہ صاحب کے سمدھی ہیں. اچھا، ان کی بڑی شہرت رہی، اور شہرت ظاہر ہے وہ اچھی نہیں تھی. تو ہمارے بھی کچھ دوستوں کا خیال تھا، دیکھیں یہ باجوہ صاحب کو جو ہے نا ٹائٹ کیا جائے گا، وہ یہ جب مٹھو کو پکڑیں گے، اس کی چوریاں پکڑی جائیں گی، ان کے فراڈ پکڑے جائیں گے، تو باجوہ صاحب بھی کسی دن شکنجے میں آ جائیں گے. کس خوش فہمی میں رہتے ہیں لوگ. وہ نوٹسز کا میرے خیال میں تو ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان کے بارے میں بہت شور مچ چکا ہے، تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے، انہیں کلین چٹ دینے کے لیے ایسے نوٹسز ممکن ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نوٹسز آئے ہوں، اور اس کے بعد وہ جب بھی کبھی مستقبل میں بات ہوگی تو کہا جائے گا کہ انہوں نے بتانا کہ مجھے تو نوٹس ملے تھے، میں نے جا کے کلیئر کر دیا، سارا کچھ کلیئر کر دیا. تو جناب صابر مٹھو صاحب الیکشن کیمپین کر رہے ہیں، اور وہ الیکشن کیمپین کر رہے ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کی. جی ہاں، ان کے بھائی جو ہے ناصر مٹھو، وہ اور صابر مٹھو خود باقاعدہ خود انوالو ہیں کیمپین میں نا. سابق صدور کو، سابق نائب صدور کو ان سے رابطے کر کے ہوتا نا انہیں اپنی کیمپین کرنا، کنونس کرنا کہ جناب آپ نے ہمارے گروپ کے لیے، فاؤنڈرز گروپ کے ساتھ مل کر وہ اس وقت کیمپین کر رہے ہیں. کیا صابر مٹھو صاحب جیت جائیں گے؟ ظاہر ہے ایک آپ سوچیں نا کہ کتنا بڑا وہ پیچھے ایک سیٹ اپ باجوہ صاحب. ویسے تو ہو سکتا ہے پھر اگر باجوہ صاحب ہیں تو اتنے ایزی ہیں تو شاید فیض صاحب بھی ساتھ ہی ہوں. لیکن بہرحال ہمیں تو یہی نظر آتا تھا کہ باجوہ صاحب اور فیض صاحب کے آپس میں معاملہ ٹھیک نہیں تھے. لیکن باجوہ صاحب اور مٹھو صاحب کے تو بہرحال دیکھیں نا، وہ محبتیں، تعلقات، رشتہ داری، وہ ساری چیزیں تھیں. اور جس طرح سے انہیں کلین چٹیں مل رہی ہیں، اور جس طرح سے وہ اب الیکشن کیمپین میں اتر آئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ممکن ہے وہ تو کسی دن کوئی بڑا الیکشن بھی لڑ لے. صابر مٹھو صاحب، ناصر صاحب، سوری ناصر، میں نے شاید ناصر مٹھو کہہ دیا، ان کا نام ناصر مٹھو نہیں ہے، پہلے جو بولا ہے ناصر حمید ان کا نام ہے. تو صابر حمید، ان کا بھی نام صابر حمید ہے، عرف عام میں لوگ انہیں صابر مٹھو کہتے ہیں. تو صابر حمید صاحب
سابق پٹواری آئی تھنک وہ، اور ناصر صاحب یہ مل کے کیمپین کر رہے ہیں. تو اس ملک میں جہاں شور مچتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جمہوریت کو ڈی ریل کیا، جنہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، جنہوں نے چلتی ہوئی حکومتوں کی چھٹی کرا دی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنی ذاتی فائدے کے لیے. اور یہ آپ کو یاد کراؤں، وہ ایک ٹی وی پروگرام میں ٹاک شاک میں، وہ جو یوٹیوب چینل پہ، اس پہ انہوں نے بتایا تھا کہ صابر حمید صاحب اور صابر مٹھو صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ باجوہ صاحب چیف بن رہے ہیں، باجوہ صاحب کے بننے سے پہلے، اور پھر بننے کے بعد تو پھر وہی سب سے امپورٹنٹ بندے تھے. وہ نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشگر، وہ شعر سنا ہوا نا، تو ڈی ایچ اے سے لے کے ڈی ایچ ایس تک اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی رہی، لیکن انہیں کون پوچھے گا؟ ہاں، پوچھنے کے لیے سیاستدان ہے نا. میں تو کرٹیسائز کرتا ہی ہوں، میرا تو خیر میرا کرٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ ان کی پرفارمنس کیوں نہیں ہے، لیکن پوچھنے کے لیے سیاستدان ہیں، ہتھکڑیاں لگانے کے لیے سیاستدان ہیں نا، جیلوں میں ڈالنے کے لیے سیاستدان ہیں نا، پھانسیاں لگانے کے لیے سیاستدان ہیں نا. تو صابر مٹھو کو اور قمر جاوید باجوہ کو کس نے پوچھنا؟ پاکستان کا. اللہ حافظ. شکریہ.